بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی مقبولیت کے سامنے سب ڈھیر ہو چکے ہیں، تمام حربے ناکام ہو رہے ہیں، مقتدر حلقے اور پی ڈی ایم اس وقت بڑے پریشان ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کو ڈیمیج کیے بغیر کیا اگلے الیکشنز میں جائیں گے؟ اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ شبر زیدی نے یہ اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کیا اور انہوں نے کیا اس کی تفصیلات شیئر کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف کے ایک عام لوٹے سے شہباز گل کو ملاقات مہنگی پڑی ہے اور اب ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ یہ کون سے عام لوٹے ہیں اور شہباز گل نے جا کر ان سے معافی مانگی ہے اور اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر۔ یہ شخصیت ہیں جی ڈاکٹر رمیش کمار۔ سندھ ہاؤس کے اندر جب بولی لگی تھی تو رمیش کمار جو ہے وہ ان باغیوں میں تھے جو تحریک انصاف کا ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر پہنچے، لیکن ان کا بھی ضمیر جاگ گیا تھا اور پھر عمران خان کے خلاف یہ برسر پیکار ہوئے اور رجیم چینج کا آپریشن مکمل ہوا۔ لیکن گزشتہ روز ڈاکٹر شہباز گل اسلام آباد جو کچہری ہے وہاں پر پیش ہوئے اور اس کے بعد وہ وہاں سے ڈاکٹر رمیش کمار کے پاس پہنچے۔ پھر انہوں نے اس پر ایک ٹویٹ کیا، بلکہ وہاں پر بیان بھی کیا۔ تو جب یہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، انہوں نے کہا کہ یوں تو میرے اوپر درجنوں کیسز چل رہے ہیں جن میں شریف خاندان شہر خاقان عباسی صاحب نے بھی حد کے عزت کے کیسز کیے ہیں جنہیں میں عدالت میں لڑوں گا، لیکن رمیش کمار اقلیت سے ہیں، اس لیے میں آج ان کے پاس گیا ہوں کیونکہ میری جدوجہد طبقاتی لڑائی کی اور میں کسی اقلیت سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اب جب یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تو اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان نے کہا کہ اگر شہباز گل کی بات غلط تھی تو اقلیت ہو یا اکثریت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غلط غلط ہی رہے گا، اور اگر بات درست ہے تو پھر معافی کیوں؟ کیا رمیش کمار نے رجیم چینج کے لیے عمران خان کو دھوکہ نہیں دیا تھا؟ پہلے عمران خان کو دھوکہ دیا اور پھر یہ احسان کہ شہباز گل کو معاف بھی کر دیا ہے۔ یعنی اس طرح انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر رمیش کمار نے یہ تاثر دیا تھا۔ پھر جو فواد چودھری ہیں انہوں نے بھی شہباز گل کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل صاحب، رمیش کمار جیسے لوٹے کو لوٹا کہنا سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے، اس پر معذرت نہیں بنتی، فوراً توبہ کریں، لوٹا لوٹا کر کے واپس آئیں۔ جب یہ بات کی تو اس پر جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں وہ اپنی صفائیاں دینے لگ گئے۔ انہوں نے کہا فواد جی، انہوں نے رجیم چینج میں لوٹا کریسی کی، ضمیر بیچا، یہ ایک فیکٹ ہے اور اس وجہ سے وہ ایک سیاسی لوٹے ہیں اور رہیں گے۔ پر تلخی میں ایک سخت لفظ ادا ہوا ٹی وی پر جو دوستوں نے گل صاحب آپ نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہ اقلیت سے تھا، اللہ سے ڈر لگا اور صرف اس لفظ پر افسوس کیا۔ تو انہوں نے بتایا چونکہ وہ دلہ ایک لفظ انہوں نے یوز کیا تھا پنجابی میں، آپ کو پتا ہے، تو وہ سیاسی دلہ کا جو لفظ ہے اس کے لیے انہوں نے کہا میں نے معذرت کی ہے، باقی جو لوٹا ہے وہ لوٹا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اس کو لینے کے دینے پڑے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے اس نے تمام شرائط منوانے کے لیے پورا زور لگایا ہوا ہے۔ بجلی 12 روپے مہنگی ہونے جا رہی ہے، آج کی خبر کے مطابق 8 روپے ویسے مہنگی ہوگی، 4 روپے سرچارج پڑے گا، پھر کچھ فیول ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو یہ کہاں پر معاملات جائیں گے؟ آئل پرائسز کے اندر بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے، لیکن شبر زیدی نے کوئی لگی لپٹی وہ کہتے ہیں نہیں کی۔ انہوں نے کھل کر بتایا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوالیہ تو ہو چکے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ دیوالیہ ہونا ہے۔ شبر زیدی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمام سرکاری زمین بیچنے تو قرض 4 بار ادا ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ہم سے قرض لے کر چین کو ادائیگیاں نہ کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک پر اس قرض کا براہ راست اثر جو ہے وہ پڑنا ہے، اور سی پیک سے ریلیٹڈ اس کے اندر عام شرط آئی ہے کہ ہمارے سے قرض لینا ہے اور باقی بھی آپ کو ممالک قرض دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ چین کو ادائیگیاں نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیوالیہ تو ہو چکا، اب بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، روس اور یوکرین نے ڈیفالٹ کیا تو کوئی آفت نہیں آئی، جن ممالک نے ڈیفالٹ کیا ترقی کی۔ اب یہ دوسرا ایک بیانیہ ہے شبر زیدی صاحب، آپ کو علم ہے ویسے پی ٹی آئی کی حکومت میں ان کو ذمہ داری دی گئی، لیکن وہ ایک خاص قسم کا جو لوگ ہیں ان کے بڑے قریبی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں دیوالیہ ہو بھی گیا تو خیر ہے، یعنی اب حوصلہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ہر 5 سال بعد جاری کھاتوں کا خسارہ اور مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ ہماری 1970 سے امپورٹ جو ہے اس پر مبنی معیشت ہے، ساری معیشت دان نالائق ہے یا منافق ہے۔ اس بار نیا یہ ہے
کہ فارن پالیسی معاملات سے پیسے نہیں بن رہے، کیونکہ مسلم لیگ کے پاس پاکستان بنانے سے پہلے معاشی پلان تھا۔ 5 سال میں پاکستان کا کیا مستقبل ہے، یہ عمران خان بتائیں گے یا شہباز شریف؟ کیا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر معاشی پالیسیاں بنے گی؟ کرپشن کا 85% حصہ بزنس مینوں کے پاس جاتا ہے۔ کرپٹ بزنس مینوں نے نواز شریف کو 1992 میں وزیر اعظم بنایا۔ سب کی یورپ اور امریکہ میں پراپرٹیز ہیں۔ یہ میرا کیا ہوا کام ہے کہ اب ڈالر لینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے، جبکہ حوالے کو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ حوالے کے پیسے کراچی میں کہاں سے ملتے ہیں سب کو معلوم ہے۔ عمرہ زیارات پر $2 ارب خرچ ہوتا ہے۔ غیر ملکی ایئر لائنز کو بند کیا جائے۔ سی پیک کی لال بتی کچھ نہیں ہے، اسے بند کریں۔ اب دیکھیے یہ سی پیک بند کرنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں سی پیک کی لال بتی کچھ نہیں ہے، اسے بند کریں۔ تیل کا بیج پاکستان میں اگائیں اور بجلی میں $3 ارب بچائیں۔ ساری پارٹیاں الیکشن میں پنڈی کی حمایت چاہتی ہیں، فوج اور تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا عجیب کچھ باتیں انہوں نے کی ہے جس کا براہ راست یہ جو IMF کا بجٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سی پیک پر بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بند ہو، کلوز کیا جائے، قرضوں کی ادائیگیاں چین کو نہ کی جائیں، اور پھر جیسے شبر زیدی نے کہا کہ سی پیک لال بتی ہے، اس کو چھوڑیں۔ یعنی چائنا جو ہے اس کو آپ چھوڑیں، امریکہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اب عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس پر میں نے گزشتہ رات آپ کو بتایا تھا کہ 76% لوگ جو ہے انہوں نے حمایت کی عمران خان کی اور الیکشن کی۔ اب یہ جو بیانیہ ہے نون لیگ کا، PDM حکومت کا، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہے، چونکہ حکومتی ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی اور اس کے بعد اب ویسے بھی جتنا کوششیں ہو چکی ہیں، یعنی عمران خان کی ٹیریان وائٹ کیس جو ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے، فرح گوگی پر بھی بات ہوتی رہی، توشہ خانہ کو بھی لے لیا، ممنوعہ فنڈنگ کیس کو بھی لے لیا، اب عمران خان کی گرفتاری اور نیالی یہ بھی آپ کر لیں گے۔ اس کے باوجود عوام کے اندر سے نون لیگ اور زرداری اور فضل الرحمان کی نفرت کم نہیں ہوگی۔ اس پر بھی ہمارے جو ادارے ہیں مقتدر حلقے وہ کلیئر ہیں۔ اب اگر الیکشن میں عمران خان جو ہے وہ اسی طرح رہتے ہیں، تحریک انصاف مقبول رہتی ہے، تو الیکشن کے اندر کودنا اب یہ PDM کی جو حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لیے یہ خودکشی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ نون لیگ اس کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کرے گی، یعنی نون لیگ کی حکومت اس کو چیلنج نہیں کرے گی کہ ہم الیکشن نہیں ہونا دیتے یا یہ اداروں کا مسئلہ ہے، تاکہ عدالتوں نے چونکہ ریلیف نہیں دینا تو اس سے اور زیادہ بے عزتی ہوگی کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ کام اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے کرایا جائے اور اس بنیاد پر جو ہے کچھ ڈیلے کیا جائے تو یہ ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ تو اب سکندر سلطان راجہ وہ اس سارے کام جو ہے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے لیڈ کرتے ہیں، کیسے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نگران حکومتیں صرف 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر آتی ہیں، انہوں نے اگلا الیکشن کروانا ہوتا ہے، انتظامی مشینری فراہم کرنی ہوتی ہے، ان کے ذمہ کام ہی یہ ہوتا ہے۔ نگران حکومت کا کنسپٹ ہی یہ ہے، ورنہ نگران حکومت کو چھنکنا بجانے کے لیے تو کسی نے نہیں لانا، آئین کے اندر اس کی گنجائش اس لیے رکھی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کیوں بنایا جاتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے، مردم شماری بر وقت کروائیں، آپ تمام چیزوں کو اپ ڈیٹ رکھیں، حکومت جو ایگزیکٹو ہے وہ آپ کی معاونت کرے، آپ اندازہ کریں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا، تو آپ بھئی الیکشن کمیشن ختم کیجئے ملک سے، اس کو بھاڑ میں جائے اس طرح کا الیکشن کمیشن، یعنی جس نے الیکشن ہی نہیں کروانے۔ تو مفت کے اندر پہلے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، جب آپ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے تو پھر جو الیکشن کمیشن اگر الیکشن ہی اس نے نہیں کروانے، اس کے اندر ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرنے ہیں، جان بوجھ کر کسی پارٹی اور گروپ کو فیور دینا ہے، تو بھئی ایسے آئینی ادارے کو آئین میں ترمیم کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نگران حکومت اپنا کام نہیں کر رہی۔ اور اس وقت میرے پاس ایک فگر آیا، بلکہ اس وقت ایگزیکٹ تو نہیں ہے، لیکن جو تبادلے تقرر اور تبادلے جو نگران حکومت ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، چاند ایک کو چھوڑ کر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، چونکہ وہ عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عثمان بزدار جن کے بارے میں یہ تاثر بنایا گیا کہ انہوں نے بڑے تبادلے کیے ہیں، انہوں نے کسی کو ٹکنے نہیں دیا،
ان کے تقرر اور تبادلے 3.5 سال کے ایک طرف ہیں، اور اس نگران وزیر اعلیٰ جو زرداری کا بچہ ہے اس کے جو یہاں پر جو تقرر اور تبادلے ہیں، تعداد فگر اس سے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ آئے ہوئے ابھی اس کو 2 ہفتے ہوئے ہیں، 3 ہفتے۔ اب یہ صورتحال ہے، 3 ہفتوں کے اندر جو تقرریاں تبادلے ہوئے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ 3.5 سال سے زیادہ ہیں۔ اب اس صورتحال کے اندر بھی تمام تر بیانیے اپنا لیے، کوشش کر لی، لیکن عمران خان کو شکست نہیں ہو سکی۔ عمران خان غیر مقبول نہیں ہو رہا، لوگ زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان ٹولے کو قبول نہیں کر رہا۔ اب یہ مقتدر حلقوں کے لیے اور اس حکومت کی جماعتوں کے لیے شدید پریشانی ہے۔ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، مریم اوپر سے کہتی ہیں ہم الیکشن سے ڈرتے نہیں ہیں، تو اب عوام جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات اسلام آباد میں روکے گئے، اب پورے ملک کے اندر انتخابات روکے جا رہے ہیں، لیکن جو قانون اور آئین ہے یقیناً ان کو گھسیٹ کر الیکشن کے اکھاڑے کے اندر لے کر آئے گا۔ لیکن یہ شدید پریشانی ہے اس وقت تمام حلقوں کے اندر کہ ہم نے تمام حربے استعمال کر لیے، مزید گرفتاری اور نیالی کا بھی آزمائیں گے تو وہ الٹا پڑے گا، اور عوام انتقام کے طور پر عمران خان کو ووٹ دے گی۔ اگر عمران خان جو ہے وہ ووٹ نہیں لیتا تو اس وقت یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، اگر دھاندلی کی گئی تو عمران خان پھر سڑکوں پر آئے گا، اگلی حکومت بھی زبردستی کی نہیں چل سکے گی، اور اگر اس کو آنے دیا تو یہ اور زیادہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اس وقت صورتحال مختلف آپشنز ہیں، مختلف چیزوں پر غور و خوض ہو رہا ہے۔ کاش آئین اور قانون پر عمل درآمد ہو اور ملک جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر حقیقی جمہوریت اس ملک میں بحال ہو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔